میں یہاں ایک بات عرض کروں، ماشاءاللہ بڑا بیدار مغز قسم کا مجمع ہے میرے سامنے. محسوس تو یہ ہو رہا ہے کہ اچھے چیدہ علم والے لوگ بیٹھے. یہ بند کر دیں تھوڑی دیر کے، کوئی ایسا کوئی ایمرجنسی پیغام آپ کو نہیں آنا، کوئی بات نہیں. اکبر نے کہا تھا، اب ٹیلی فون بج رہے ہیں نا، 70 سال پہلے اس نے کہا تھا کہ امید چشم مروت کہاں رہی باقی. امید چشم مروت، بھائی آنکھ پہلے کسی سے ملتی تھی تو لوگ شرم کرتے تھے نا. امید چشم مروت کہاں رہی باقی، ذریعہ باتوں کا جب صرف ٹیلی فون ہوا. اب ٹیلی فون کان سے لگا ہوتا ہے، آنکھ تو ملتی نہیں ہے، شرم کہاں پیدا ہو. پہلے لوگوں میں شرم و حیا اس لیے بھی تھا کہ ٹیلی فون نہیں تھے، آنکھیں ملتی تھی تو حیا پیدا ہو جاتی تھی. بڑی کمال بات، سبحان اللہ. آنکھ ملتی تھی آنکھ سے حیا پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نا، قرآن نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام. میں دلیل قرآن سے دے رہا ہوں اب اس حیا پر. حور مقصورات، مقصورات قصر کا معنی ہوتا ہے چھوٹی نگاہ، جن کی آنکھیں شرم و حیا کی وجہ سے اپنے بس دامن تک جھکی ہوئی ہوں گی، اوپر نہیں دیکھیں گی. حور مقصورات، حور کی جمع حورا ہے، حور جمع ہے، حورا اس کا واحد ہے. یہ کم لوگوں کو پتا ہے. حور جمع ہے، واحد نہیں ہے. اس کا واحد حوراؤن ہے. صرف اس کو خواجہ میر درد نے شعر میں باندھا ہے صحیح، ورنہ سب حور ہی باندھتے ہیں. حور تو جمع ہے. اور حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اس کو صحیح باندھا ہے. حورا بنظارہ نگارم سفزد. حورا کہتے ہیں عربی میں اس عورت کو جس کی آنکھیں موٹی ہوں، خوبصورت ہو، اس کو حوراء کہتے ہیں. اس کی جگہ حور عین، عین موٹی آنکھ والی عورتیں قرآن میں ہے. حور مقصورات، وہ عورتیں جو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی آنکھیں اٹھاتی نہیں، پھاڑ پھاڑ کر نہیں دیتی جس طرح آج کل دیکھا جاتا ہے بازار میں. ناواقفوں کے سامنے پردہ کشائی ہوتی ہے، اور جب واقف آ جائے تو نقاب کو چہرے پر ڈال لیا جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے. تو وہ حور مقصورات، چھوٹی نگاہ والی عورتیں جن کی حیا حد ادب سے آگے نہیں بڑھتی ان کی نظر. تو ثابت یہ ہوا کہ آنکھوں سے حیا کا تعلق ہے. میں نے یہ ثابت کیا. تو اب فون پر صرف بات ہوتی ہے اور کان میں بات پڑتی ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ جو کان میں بات پڑ جائے. یہاں تو میری آپ سے نظریں بھی مل رہی ہے اور کانوں میں بات بھی پڑ رہی ہے، دونوں معاملے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک استاد کا مجھے ایک قطع یاد آیا. ذرا شعر سنیے گا، یہ شعر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا. کہ جب تیری بات کان پڑتی ہے، جب تیری بات کان پڑتی ہے، تنے بے جان میں جان پڑتی ہے.
جب تیری بات کان پڑتی ہے تنے بے جام جان پڑتی ہے، فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے۔ فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے۔ رسولا منہم، ان کی جنس سے، انسانوں میں سے میں نے رسول بھیجا، قاصد بھیجا۔ دیکھیں نا، وہاں بھی فرمایا، یہاں بھی رسول ہے، وہاں بھی رسول ہے، یعنی اس آیت میں بھی رسول ہے اور جو اب میں پڑھوں گا اس میں بھی رسول ہے، یہاں بھی رسول ہے، وہاں بھی رسول ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں بھی رسول ہے اور وہاں بھی رسول ہے۔ رسولا منہم فارسلنا الیہا روحنا، روحنا یہی رسول ہے نا، روحنا اپنے روح کو یعنی رسول کو، فتمثل لہا بشرا سویا۔ اب دیکھیے نور اور بشر کا جھگڑا بڑا پرانا ہے، میں دونوں مسلکوں سے ہٹ کر اونچا بول رہا ہوں، مجھے کسی مسلک میں نہ پھنسائیے کہ میں کوئی بریلویوں کی طرفداری کر رہا ہوں یا دیوبندیوں کی نفی کر رہا ہوں، نہیں، میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ جی فتمثل لہا بشرا سویا، تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ رسول کا جسم تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، تو وہ کس طرح نور ہے؟ نور سے تو ہاتھ گزر جاتا ہے، نور ٹچ نہیں ہوتا، ان سے تو لوگ مصافحہ کرتے تھے، یہ نور کیسے ہیں؟ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا نور ہے فتمثل لہا بشرا سویا، کہ جو نور فرشتے کی حقیقت تو نور ہے نا، اس میں تو وہ کلام نہیں، تو وہ یہاں آ کر فتمثل لہا بشرا سویا، مریم کے پاس آیا بشریت کے روپ میں، تو اس کا جسم تھا نا، بات بھی کی، سارا مکالمہ قرآن نے بیان کیا ہے، تو جبریل بولا تو اللہ نے بیان کیا نا اس کو، تو بولنے کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے آواز چاہیے، تو سارے تقاضے بشریت کے اس نورانی مخلوق میں تھے، اللہ نے پیدا کر دیے، یعنی اس کی اصل نورانیت تھی، اس کو لباس بشریت میں بھیجا، اصل نور تھی۔ تو جبریل جو پیغام لانے والا ہے اس کی اصل نور ہے، اور جس پر لا رہا ہے وہ نور ہو کر لباس بشریت میں نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا سامنے سامنے فیصلہ ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ کسی کی جانبداری نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، اس کو رد کیجئے اور آیت سے رد کیجئے، دلیل قطعی سے۔ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اول ما خلق اللہ نوری یہ حدیث معتبر نہ صحیح، ہمارے نزدیک تو ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں، آپ کے نزدیک معتبر نہیں، تو قرآن تو معتبر ہے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، سیدھا سادہ جسم اعضاء والا بشر بن کر آیا۔ نور بشر بننا قرآن میں ثابت ہے، تو حضور کا نور ہونا اور پھر نور کا لباس محمد میں آنا یہ کوئی مستبد ہے، بعید ہے؟